ہمیں یہ تو معلوم ہے کہ حساب میں یا جیومیٹری میں اصل میں لائن کی بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے. میرے خیال سے سب سے ضروری چیز ہوتی ہی لائن ہے. یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے لائن اردو میں تو ایسے لکھا ہوا ہے، انگریزی میں نے اس کی جمع میں لکھا ہوا ہے لائنز. تو میں نے یہ ایسا کیوں لکھا ہے؟ اب یہ جو لائن ہوتی ہیں یہ طرح طرح کی ہوتی ہیں. جیومیٹری میں ایک جیسی لائن نہیں ہوتی، طرح طرح کی لائن ہوتی ہے. سب سے پہلے تو جیومیٹری میں جو ہم لائن کی جو بات کرتے ہیں وہ دراصل ایک سمت اور ایک لائن ہی کہا جاتا ہے انگریزی میں اس کو. وہ کیا ہوتی ہے بھائی؟ وہ ویسے تو بظاہر ایک سیدھی سیدھی لائن ہے. وہ ایک ایسے لائن بنا دی ہم نے اور یہ ایک لائن ہے، لیکن اس میں خصوصیت یہ ہے کہ یہ لائن کا کوئی شروع اور آخر نہیں ہے. یہ چلے جا رہی ہے، یہ چلے جا رہی ہے. تبھی ہم نے اس کے اوپر اور نیچے یہ ہم نے تیر کی طرح کے نشان لگا دیے، ایرو لگا دیا ہے دکھانے کے لیے کہ یہ سلسلہ چلتا رہے گا. اگر آپ کے سامنے کبھی ایک ایسی لائن آئے جس کے دونوں طرف یہ ایرو لگے ہوئے ہوں، یہ تیر جیسے نشان لگے ہوئے ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لائن یہاں رک نہیں رہی، یہ چلتی چلی جا رہی ہے. تو اس کو آپ اردو میں سمت بھی کہہ سکتے ہیں اور لائن تو ہم کہتے ہی ہیں. پھر ایک ایسی لائن ہوتی ہے جس کا شروع اور آخر بتایا گیا ہوتا ہے. مطلب اگر آپ ایک لائن بنا رہے ہیں، تھوڑی سی میں ٹیڑھی لائن بنا دیتا ہوں ورنہ آپ سمجھیں گے کہ سیدھی کھڑی لائنوں کی ہی بات ہو رہی ہے. تو یہ اگر ہم ایسے ایک لائن بنا دیں تو اگر ہم اس لائن کے شروع اور آخر میں ایسے پوائنٹ بنا دیں، تھوڑا سا بڑا ہو گیا، اس کو تھوڑا چھوٹا کر دیتے ہیں، یہ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ یہ اس کے شروع اور آخر میں ہم نے یہ 2 پوائنٹ بنا دیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لائن بس یہیں تک محدود ہے، اس سے نہ آگے جا رہی نہ پیچھے جا رہی، بس یہ اس کا شروع اور آخر یہی ہے. اس کو ہم اردو میں تو لکیر کہتے ہیں، انگریزی میں اس کو ہم کہتے ہیں لائن سیگمنٹ، یعنی کہ ایک لائن کا ٹکڑا جو ہمیں پتہ ہے کہ کہاں سے شروع ہو رہا ہے اور کہاں ختم ہو رہا ہے. تو یہ اس سے تھوڑا سا مختلف ہے. اس کے بعد اگر ہم ایک اور قسم دیکھ لیں، وہ بھی بہت ضروری ہے. یہ جو لائن ہوتی ہے اس میں ہم یہ جو قسم ہے دراصل اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہم ایسے تو ایک لائن بنا دیتے ہیں اور اس میں ہم ایک منہ پہ ایسے ایرو یعنی کہ تیر کا نشان لگا دیتے ہیں، لیکن اس کا جو دوسرا حصہ ہے وہاں ہم کیا کرتے ہیں، وہاں ہم سیدھا سیدھا صرف ایک پوائنٹ لگا دیتے ہیں ایسے. تو اس سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ یہ یہاں سے شروع ہو رہی ہے لیکن آگے پتہ نہیں کہاں تک جا رہی ہے، جائے جا رہی ہے، رک نہیں رہی ہے. اس کو ہم شوا کہتے ہیں کہ یہ ایک شوا ہے اور انگریزی میں اس کو رے کہا جاتا ہے. تو یہ ایک جگہ سے تو شروع ہو رہی ہے، اس کی شروعات ہمیں پتہ ہے، اس کا اختتام جو ہے وہ کچھ نہیں ہے، وہ چلتا چلا جائے گا. جیسے سورج کی کرنیں ہوتی ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ شروع سورج سے ہو رہی ہیں لیکن وہ کہاں تک جا رہی ہیں، اس کی حد کیا ہے، یہ ہمیں نہیں پتہ. کوئی اگر ہم عام طور پہ کہیں لائٹ جلاتے بھی ہیں تو اس کی ہمیں سورس، اس کی شروعات ہمیں پتہ ہوتی ہے، لیکن ہم پکا نہیں بتا سکتے کہ اگر جاتی رہے کھلی فضا میں تو یہ کہاں تک جاتی رہے گی. سمجھے ایک طریقے سے وہ رے ہی ہوتی ہے، جو روشنی ہم دیکھتے ہیں وہ اس لیے رے میں ٹریول کرتی ہے، شعائیں ہوتی ہیں اس کی. سورج کی کرن بھی جو ہے وہ ایک شعاع ہے. تو امید ہے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہو کہ یہ لائنوں کی کیا کیا قسمیں ہوتی ہیں، خاص طور پہ جیومیٹری میں ان کی کیا قسمیں ہوتی ہیں اور ان کو پہچاننے کے طریقے بھی کیا ہوتے ہیں. بھئی دونوں طرف اگر پوائنٹ دیے ہوئے ہیں تو وہ لائن سیگمنٹ یعنی کہ لائن کا ایک ٹکڑا جس کو ہم لکیر کہہ سکتے ہیں. سمت اور لائن جو ہے وہ ایسی ہوتی ہے جو چلتی چلی جاتی ہے، اس کا کوئی شروع اور آخر نہیں ہے اور اس کے آگے پیچھے دونوں طرف آپ ایرو دیکھتے ہیں، تیر کا نشان دیکھتے ہیں بتانے کے لیے کہ یہ آگے تک سلسلہ چلتا رہے گا. اور رے یعنی کہ شعاع وہ ہوتی ہے کہ جہاں آپ کے پاس شروعات کے لیے تو پوائنٹ دیا ہوا ہے لیکن اس کا آخر آپ کو نہیں پتا، اسی لیے اس کے آخر میں ہم یہاں پہ ایک تیر کا نشان یعنی کہ ایرو لگا دیتے ہیں اور یہ انگریزی میں رے کہلائی جاتی ہے.